بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم ای منکم، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم تم یاد کرو اللہ کے اپنے اوپر احسان کو، یعنی اللہ نے تم پر جو احسان فرمایا ہے اس احسان کو یاد کرو۔ کیا احسان؟ اس وقت اذ جعل فیکم اے منکم انبیاء، یعنی تم میں سے اللہ نے انبیاء پیدا فرمائے۔ انبیاء سابقین میں سب سے بڑی تعداد ان انبیاء کی ہے جو بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علاوہ اور بھی انبیاء ہوئے ہیں، مگر سب سے بڑی تعداد بنی اسرائیل۔ تو یہ بہت بڑی شرافت کی بات ہے۔ کسی قوم میں آپ یہاں دیکھ لیجئے، اگر اولیاء کرام ہوں کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں، متعدد حضرات صوفی ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، دیکھیں بڑا مبارک خاندان ہے یار، دیکھو یہاں بچہ بچہ ولی ہے۔ آلات کے خاندان کو کیوں بزرگ اور کیوں اہم مانتے ہیں؟ کتنی عظیم عظیم شخصیتیں خاندان اعلی حضرت میں ہیں، حجت الاسلام ہے، مفتی اعظم ہیں، تاج الشریعہ وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ تو ایسے ہی صدر الشریعہ کا خاندان، جتنے بیٹے ہیں سب عالم وغیرہ۔ تو ہوتا ہے کہ جہاں جس خاندان میں، قبیلے میں زیادہ شریف لوگ ہوں تو اس خاندان کی اہمیت ہوتی ہے۔ جہاں زیادہ پڑھے لکھے، مجھے جس گھر میں علی گڑھ یونیورسٹی میں زیادہ پڑھنے والے ہوں گے، ارے بھائی وہ کیا سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سب علی گرن ہیں، وہاں دیکھیے درجنوں پڑھ رہے ہیں ان کے گھر کے لوگ، بڑی بات ہے۔ اشرفیہ میں اگر 2 بھائی پڑھنے آ جائیں تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، 2 بھائی اشرفیہ میں پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، یہ تمہاری نہیں بڑی شرف کی بات ہے، اللہ نے تم پر بڑا احسان فرمایا۔ اے میری قوم تم یاد کرو جب اللہ نے تم میں، فیکم معنی میں ہے منکم کے، یعنی فی معنی من، تم میں سے انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، انبیاء بھی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں ملک بنایا۔ ملک بنی اسرائیل میں ہر اس کو کہا جاتا تھا جس کی اپنی ایک بیوی ہو، جس کے پاس اپنا خادم ہو اور جس کے پاس اپنی سواری ہو، یہ بادشاہ ہوتا تھا، یعنی اسے ملک کہا جاتا تھا۔ بڑا خوش نصیب، بڑا سعادت مند۔ آج ہم کہتے ہیں نا ابے بھیا بمبئی میں جس کا اپنا مکان ہے وہ تو ارب پتی ہے، بالکل سمجھیے، رئیس ہے اپنے وقت کا۔ تو بمبئی میں اپنا مکان ہونا، دلی میں اپنا مکان ہونا بڑی بات ہے کہ نہیں؟ ورنہ لوگ عام طور پر کرائے پہ رہتے ہیں، وہاں زندگی گزار دیتے ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں۔ تو جس کا اپنا ذاتی مکان ہو وہ بہت بڑا امیر اور رئیس ہے۔ تو ایسے ہی یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہوتی تھیں وہ کیا ہوتا تھا؟ ملک ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا اپنے دور کا۔ تو فرمایا کہ تم میں انبیاء بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے اور تمہیں کیا بنایا؟ بادشاہ بنایا۔ بادشاہ سے مراد کیا تھا؟ اصحاب خدمین و حشمین، تمہیں بڑا جاہ و حشمت والا بنایا، تمہیں بڑا سربراہ بنایا، تمہیں عزت والا بنایا اللہ نے۔ یہ اللہ کا تم پر بڑا احسان ہے، یاد کرو۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی کا احسان یاد دلایا جاتا ہے تو پھر منعم کے شکر گزاری کی طرف طبیعت خود بخود مائل ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کی، تمہیں شرم نہیں آتی یار انہوں نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا، تمہاری نسل پر احسان، تمہارے باپ دادوں پر احسان کیا، پھر تم بغاوت کر رہے ہو۔ تو اے میری قوم جس اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑے احسان کیے ہیں، ایسے ایسے، پھر اس سے تم روگردانی کر رہے ہو اور اس کو اپنا خدا نہیں مان رہے، اس کے آگے سر نہیں جھکا رہے، کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے۔ تو یہ ان کو آمادہ کرنا تھا اس بات پر کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو، اس کا کہنا مانو۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر یہ بھی بتایا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ سنو اللہ نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائیں جو تمام جہان میں اس نے کسی کو نہیں دی، نہ تم سے پہلے کسی کو وہ نعمتیں دی اور نہ تمہارے بعد کسی کو نعمتیں دی جائیں گی۔ تو ایسی نعمتیں تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں تو تم ان احسانات کو یاد کرو۔ مثلا کیا چیزیں ہیں جو تمہارے علاوہ جہان میں کسی کو بھی نہیں دی گئیں؟ وہ چیز من المن والسلوى، تمہیں من و سلوہ اتار کے دیا اللہ نے۔ لگایا کہ دسترخوان تمہیں بنے بنائے پرندے بیٹھتے تھے، شاندار کھانا ملتا تھا، تو من و سلوہ تمہارے علاوہ کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ وفلق البحر، تمہارے لیے سمندر کو بھی چیر دیا، تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تمہارے لیے بادلوں کا سائبان بنا دیا، تمہارے لیے پتھروں سے چشمے نکالے۔ 1 درجن احسانات تمہارے اوپر ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے احسانات ہیں، تو تم ان احسانات کو یاد کرو۔ یا قوم وغیرہ ذالک میں سارے احسانات یاد آ گئے نا،
تمام احسانات آ گئے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے قوم تم اس مقدس سرزمین، اس پاکیزہ سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جس سرزمین میں داخل ہونا تمہاری نہیں اللہ نے لکھ دیا ہے. اس سے پہلے بھی ذکر آیا نا کہ ملک شام میں جانے کی نہیں حکم ہوا تھا حضرت موسیٰ کو کہ اپنی قوم کو لے کر جاؤ، وہاں سب عمالقہ نے قبضہ کر رکھا ہے، جب بارین ہے وہاں پر تو ان سے جا کے جنگ کرو اور اپنی سرزمین جو ملک شام ہے، فلسطین ہے، اسے آزاد کرو، وہاں جا کر پھر رہنا شروع کرو. جب بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اب اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اس مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. کیا مطلب لکھ دی ہے؟ امرکم بدخولھا، یعنی تمہیں وہاں جانے کا حکم دیا ہے تو تم اس سرزمین میں جاؤ. وہی شام، وہ سرزمین کون سی؟ ارض مقدسہ، بلکہ شام ہے. یہاں مقدسہ فرمایا، اسی سے وہ جواب بھی ہے جو یہ دیوبندی اعتراض کرتے ہیں. بتائیے اجمیر شریف کہتے ہیں، بریلی شریف کہتے ہیں، کچھچا شریف کہتے ہیں، کچھچا کو مقدسہ کہتے ہیں، کچھچا مقدسہ لکھتے نہیں. ہاں، مہرارہ کو مہرارہ مطہرہ کہتے ہیں. بتائیے اجمیر. تو یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ جس جگہ کچھ بزرگ آرام فرما ہوں تو ان مکینوں کی عظمت، ان مکینوں کی بزرگی بھی مکان کو کیا کر دیتی ہے؟ بزرگ کر دیتی ہے. تو ملک شام میں بے شمار انبیاء کرام کے مزارات مقدسہ ہیں. تو ملک شام کو قرآن نے کیا فرمایا؟ ارض مقدسہ. تو اگر کچھوچے میں مختوم پاک ہیں تو کچھوچے مقدسہ کہا جائے گا. مہرارہ میں پیران اعظام ہیں، بزرگان دین ہیں، افتاب ہیں تو مہرارہ مطہرہ کہا جائے گا، بریلی شریف کہا جائے گا وغیرہ. اور بھی تمام، صرف ہماری یہ تین ہی جگہ نہیں ہیں، بغداد شریف ہے، مدینہ شریف ہے، جہاں جہاں نجف شریف ہے، ساری چیزیں ہیں. چلیے ولا ترتدوا علی ادبارکم. ہاں، ایک صوبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بریلی کو شریف آپ کہہ رہے ہیں، بریلی میں پکی بی جے پی ہیں، ہمیشہ بی جے پی کا ایم پی ہوتا، وہاں آر ایس ایس والے بھی تو ہیں. تو اگر اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ خاندان ہیں تو بی جے پی والی بھی تو ہیں، آر ایس ایس والی بھی تو ہیں. تو ان کا لحاظ نہیں کیا، حالت کا لحاظ کر لیا، پوری بریلی بھری پڑی ہے بی جے پی سے، آر ایس ایس سے. تو نہیں، اس میں ضابطہ یہ ہے کہ جہاں خیر اور شر دونوں چیزیں ہوں تو غلبہ کس کو ہوتا ہے؟ خیر کو ہوتا ہے، شر کو نہیں ہوتا ہے. جہاں نور اور ظلمت دونوں چیزیں ہوں تو غلبہ کسے ہوتا ہے؟ نور کو ہوتا ہے، ظلمت کو غلبہ ہے. تو وہاں ہیں بی جے پی والے، مگر ان کا حکم شر اور ظلمت کا ہے، اور اعلی حضرت کا یا خاندان کا حکم نور اور خیر کا ہے. تو جسے غلبہ ہوتا اسی کا نام دیا جاتا ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم. حضرت موسیٰ نے یہ بھی فرمایا اور تم اپنے پیٹھ پیچھے مت پلٹ جانا، واپس مت ہونا، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں جاؤ اور پیچھے کو مت مڑنا، پیچھے مت ہو جانا. تنہزموا خوف العدو، کہ دشمن کے خوف سے تم شکست خوردہ ہو جاؤ اور واپس پلٹ آؤ، پیچھے مت پلٹنا. دشمن سے خوف زدہ ہو کر ہزیمت کے شکار مت ہو جانا، شکست خوردہ مت ہو جانا. فتنقلبوا خاسرین، اگر تم پیچھے پلٹ گئے، دشمنوں سے ڈر گئے، اندیشہ کھا گئے، تو فتنقلبوا خاسرین فی سعیکم، تو تم اپنی کوششوں میں نامراد ہو کے واپس لوٹو گے. خاسرین، خسران، نقصان میں رہ کر کے، نامراد ہو کر، ناکام ہو کر، تو تمہاری جتنی کوششیں ہیں سب ناکام ہو جائیں گی. تو تم اپنی کوششوں میں ناکام ہو کر واپس لوٹو گے. قالوا، یہ بنی اسرائیل کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. حضرت آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس سرزمین میں یعنی ملک شام میں کیسے لوگ آباد ہیں؟ بڑے زبردست لوگ ہیں. قوم جبارین، بڑے ڈیل ڈول کے لوگ ہیں، بڑے لمبے تڑنگے لوگ ہیں، بہت زبردست لوگ ہیں، اور ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. یہ پہلے بھی آئے دنوں کو تو 12 سرداروں کو بھیجا تھا تفتیش کر کے آؤ، ان میں سے 10 نے آ کر تو راز فاش کر دیا، بولے نا بڑے خطرناک لوگ ہیں، بڑے اونچے اونچے ہیں، بڑے موٹے تازے ہیں، پہلوان قسم کے لوگ ہیں، ان سے تم نہیں لڑ پاؤ گے. اور 2 بزرگوں نے، 2 سرداروں نے وہاں کا راز چھپا کر کے رکھا تھا، تو 10 نے تو افشا کر دیا تھا. بہرحال کہنے لگے یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہ وہاں تو بڑے جابر، بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں. من بقایا عادن، قوم عاد کی نسل کے لوگ ہیں، قوم عاد کے بقایا لوگ ہیں. طوالن ذوی قوتن، بڑے لمبے تڑنگے ہیں. طوالن
ہاں خوب، ہاں 8-8 فٹ کے لوگ ہیں تو 10 فٹ کے لوگ ہیں، بہت لمبے تڑنگے ہیں. وذو قوتن، ذوی قوتن، اور کیسے ہیں؟ بڑے طاقتور لوگ ہیں، قوت والے، زبردست لوگ، جبارین. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہنے لگے ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے ارض مقدس میں، مگر جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہم ہرگز داخل، لن ندخلها، بانون تاکید ثقیلہ ہے نا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے حتی یخرجوا منها، یہاں تک کہ وہ جبارین وہاں سے نکل جائیں، وہ زبردست لوگ، قوم لوگ نکل جائیں وہاں سے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ لوگ نکل جاتے ہیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم آرام سے چلے جائیں گے. لہا داخلون لہا، ہم اس سرزمین میں داخل ہو جائیں فیہا. قال لهم رجلان من الذین یخافون، ان بنی اسرائیل سے دو شخص بولے، دو شخصوں نے کہا، یہ رجلان وہی ہیں جنہوں نے آگے وہاں کی تفصیلات نہیں بتائیں اور چھپا کے رکھی. ان دو لوگوں نے کہا، من الذین خافوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہے نا. یخافون، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. یخافون مخافت امر اللہ، جو حکم الہی کی مخالفت سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے، اللہ کے امر کی مخالفت سے ڈرنے والے ہیں. یوشع و کالب، یہ دونوں کون ہیں؟ ایک حضرت یوشع اور ایک حضرت کالب. یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے اور کالب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داماد. تو یہ انہی 12 سرداروں میں شامل تھے، مگر ان دو سرداروں نے وہاں کے حالات نہ بتائے، لوگوں کو پست ہمت نہ بنایا، باقی 10 نے کہہ دیا تھا. کہتے ہیں یہ دونوں یوشع اور کالب ہیں. من النقباء الذین بعثهم موسیٰ فی کشف احوال الجبابرہ، یہ انہی سرداروں میں سے دونوں ہیں جنہیں حضرت موسیٰ نے ان جبابرہ کے حالات کی تفتیش کے لیے بھیجا تھا. بعثهم، جن 12 لوگوں کو بھیجا تھا انہی 12 میں سے یہ دو حضرات ہیں. انعم اللہ علیہم بالعصمہ، اللہ نے ان دونوں پر احسان فرمایا، انعام فرمایا حفاظت کے ذریعے، یعنی وہاں کے حالات کو انہوں نے محفوظ رکھا اور ان لوگوں کے حالات یا ویسے ڈراؤنے حالات اپنی قوم کے آگے نہیں بتائے. تو ان حالات کی چھپا کر کے انہوں نے حفاظت کی، اس حفاظت کے ذریعے اللہ نے ان پر احسان فرمایا. فَكَتَمَ مَطَّلَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ حَالِهِمْ إِلَّا عَنْ مُوسَىٰ، ان لوگوں نے ان لوگوں کے احوال سے جو کچھ انہیں معلومات حاصل ہوئی تھیں، جو کچھ واقفیت انہیں وہاں جا کر کے ہوئی تھی تفتیش میں، انہوں نے ان دونوں نے ان کو چھپایا، ان حالات کو. فَقَتَمَ، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں حضرات نے چھپایا، مَطَّلَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ حَالِهِمْ، ان لوگوں کے حالات کی جو تفصیلات انہیں معلوم ہوئی تھیں، جو معلومات حاصل تھیں، انہیں چھپایا. إِلَّا عَنْ مُوسَىٰ، سوائے حضرت موسیٰ کے. انہوں نے سیدھے سے آگے حضرت موسیٰ کو بتا دیا، حضرت وہاں کے حالات بڑے خطرناک ہیں اور وہ لوگ بڑے زبردست ہیں اور بہت ڈل ڈول کے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان سے لیکن قوم کو نہیں بتایا. قوم کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو بزدل ہو جائیں گے، یہ تو ہمتیں توڑ دیں گے. تو حضرت موسیٰ کو انہوں نے یہی ہدایت بھی دی تھی کہ وہاں کے حالات دیکھ کر کے آؤ، صرف مجھے بتانا، قوم کو مت بتانا. تو انہوں نے اس بات کی احتیاط کی اور اس کا لحاظ رکھا. تو سوائے حضرت موسیٰ کے اپنی معلومات کو انہوں نے چھپا کر رکھا قوم سے، بخلاف بقیت النقباء، برخلاف دوسرے نقباء کے، دوسرے سرداروں کے. کتنے سردار گئے تھے؟ 12. تو 2 نے تو چھپایا وہاں کے حالات کو قوم سے، مگر 10 نے نہیں چھپایا. بخلاف بقیہ نقباء کے. فَأَفْشُوهُ، ان 10 نے کیا کر دیا؟ افشاء راز کر دیا. انہوں نے سارے حالات وہاں کے کھول کر بیان کر دیے، سب کے سامنے ذکر کر دیے. فَجَبَنُوا، تو کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ پوری قوم بزدل ہو گئی، یہ سب پست ہمت ہو گئے اور وہاں جانے کی ہمت نہ کر سکے، گھبرا گئے. ادخلوا علیہم الباب، ان دونوں بزرگوں نے، حضرت یوشع نے اور کالب نے، اپنی قوم سے کہا، ادخلوا علیہم الباب، تم ان کے پاس جاؤ تو صحیح، دروازے تک ہی جاؤ، ان سے مت بھیڑنا، لیکن جاؤ تو صحیح. تمہیں حکم ہے شہر میں داخل ہونے کا تو صرف دروازے میں داخل ہو جانا. سنو، دروازے میں داخل ہوگے تو تم مغلوب نہیں ہوگے، غالب ہی رہو گے. تو ایک ہوتا نا، اچھا ارے یہیں تک تو جاؤ تو صحیح، وہاں مت جاؤ، یہیں تک جاؤ، تو ہمت بندھائی جاتی ہے. جب وہاں اب یہاں آ گئے تو پھر اب کیا، چلو اندر جاؤ، ڈٹ جاؤ ان کے اوپر. تو ہمت بندھا دی، انہوں نے ہمت بندھائی اور کہا کہ جاؤ، صرف دروازے تک ہی جاؤ، کم سے کم علیہم الباب، ہاں صرف دروازے تک پہنچو. باب القریت، کس کے دروازے تک؟
ہاں واپس لوٹ کے اپنے گھروں کے دروازے تک نہیں، بلکہ اس شہر میں جس میں ارض مقدس میں جانے کے تمہیں حکم ہوا ہے جاؤ، اس شہر کے دروازے تک جاؤ. ولا تخشوہم، اور ان لوگوں سے ڈرنا نہیں، ان لوگوں سے خوفزدہ مت ہونا. لا تخشوہم، ان سے ڈرنا نہیں. فإنہم اجساد بلا قلوب، تم یقین رکھو وہ صرف چند بدن ہی ہیں، جسمانی ڈھول ہیں بس. بلا قلوب، ان کے اندر دل نہیں ہے. آدمی کس سے ہمت ہارتا اور جیتتا ہے؟ اگر دل بڑا ہوتا ہے تو ارے یار دیکھا جائے گا، پہاڑ آدمی چیرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پہاڑ توڑنے کھڑا ہو جاتا ہے. دل مضبوط ہے، اور دل کمزور ہوتا ہے تو وہ تو کوئی ایکسیڈنٹ اگر ہو جائے تو دیکھ بھی نہیں پاتا، چوٹ لگی وہ میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں دیکھ پاؤں گا. تو ہمت ہی نہیں اس کی. تو ہمت کا تو تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. فرمایا گیا کہ ان کے دل ول نہیں ہے، بس دیکھنے کے ہی بدن ہیں وہ. تو اتنے لمبے چوڑے جو دکھ رہے ہیں پہلوان، وہ پہلوان بغیر دل کے ہیں، اور بغیر دل کا انسان کسی کام کا نہیں ہوتا. تو یہ ہمت بنانے والی بات ہے نا، انہوں نے ہمت بنائی. کہا ولا تخشوہم، ان لوگوں سے ڈرو نہیں، ان کے بدن مت دیکھو، ان کے جسم مت دیکھو. فإنہم اجساد بلا قلوب، ان کے صرف جسم ہی جسم ہیں، ان جسموں کے اندر دل نہیں ہے، صرف ڈھول ڈھول ہیں. فإذا دخلتموہ، جب تم داخل ہو جاؤ گے دروازے میں، فإنکم غالبون، تو یقین رکھو تم ہی غالب رہو گے. جاؤ تو صحیح، دیکھو پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا. جب تم جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. قال ذالک، ان دونوں حضرات نے جو یہ بات کہی کہ جاؤ دروازے تک ہی جاؤ گے تو تم غالب رہو گے، یہ کیوں کہی؟ تیقنا بنصر اللہ و انجاز وعدہ، چونکہ اللہ کی نصرت و مدد پر اور اس کی وعدہ وفائی پر انہیں پورا یقین تھا، تیقن تھا انہیں. تو اللہ نے چونکہ نصرت کا وعدہ کیا ہے اور ان لوگوں کا یقین تھا پورا کہ اللہ کی جب نصرت کا وعدہ ہے تو نصرت آئے گی ضرور، اور جب اللہ کی نصرت ہوگی تو اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ وہی غالب ہوں گے جن کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی. تو چونکہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی وعدہ وفائی کا انہیں پورا یقین تھا، اس یقین کی بنیاد پر انہوں نے قوم سے کہا کہ جاؤ تم غالب رہو گے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مومن ہو. تم تو ایمان والے ہو، جب مومن ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ مومن ہے، تو جاؤ مقابلہ کرو، اور تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب رہو گے، غالب رہو گے. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو. فتوکلوا، اللہ ہی پر بھروسہ توکل کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، مگر یہ لوگ تو بہت گھبرا چکے تھے نا، چونکہ دس نے تو تفصیل بتا دی تھی پوری، انہی دو نے سمجھایا تھا، تو وہ جو بتا چکے تھے اس کی روشنی میں وہ لوگ کہنے لگے، قالوا، کہنے لگے، اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم تو کبھی ہرگز اس میں داخل نہیں ہو سکتے. ان دونوں سے، یوشع سے، کالب سے، انہوں نے کہا نا 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 نا، آپ بتا رہے ہیں یہ دس تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم کبھی اس میں داخل نہیں. انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز اس میں ابداً کبھی داخل نہیں ہو سکتے. ما داموا فیہا، کب تک؟ جب تک وہ لوگ وہاں براجمان ہیں، جب وہ وہاں سے ہٹیں گے تبھی ہم جا پائیں گے، ورنہ ہم نہیں جائیں گے. ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں ہم نہیں جائیں گے. فاذهب انت وربک فقاتلا، اب انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ آپ جائیے، وربک، اور آپ کا رب جائے، یعنی تم جاؤ تمہارا رب جائے. فقاتلا ہم، اور تم ہی ان دونوں سے قتال کرو. یہ انتہائی بے باکی اور انتہائی مطلب گستاخی کا جملہ تھا. حضرت موسیٰ سے قوم نے سیدھے سے کہا نہیں ہم نہیں جا رہے، جاؤ تم جاؤ. فاذهب انت، تم جاؤ، وربک، اور تمہارا رب جائے جس نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، جو تمہارے ساتھ رہنے کہا ہے، تم لوگ جاؤ، تم دونوں جاؤ. فقاتلا، اور تم جا کے ان سے ان لوگوں سے قتال کرو. انا ہاہنا قاعدون عن القتال، ہم قتال سے محفوظ رہ کر یہیں چودھری بنے بیٹھے رہیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم دونوں جا کر کے قتال کر لو. یہ بڑی گستاخی کی بات تھی. اس موقع پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو قوم موسیٰ کا یہ جواب تو بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ سے جب انہوں نے کہا کہ چلو جواب رد سے جنگ کرنے کے لیے، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. جب صحابہ کرام سے انہوں نے جنگ بدر کے موقع پر عرض کیا، سرکار نے فرمایا تھا جاؤ بدر کا مار کا سامنا ہے، چلو تیار ہو جاؤ. جب مشورہ کیا تو تمام صحابہ موجود تھے، حضرت سعد بن وقاص غالباً، یا حضرت ابو سعد، ہاں غالباً ان میں سے کوئی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری جہاں تک امتحان کا یا ہمارے آپ آزمائش کا معاملہ ہے
تو سرکار آپ اگر ہمیں لے کر سمندر میں بھی کود جائیں اور ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم کریں تو ہم میں کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں، ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو جواب دیا تھا، تو وہی انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک، نہیں، آپ ہمیں اگر سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے جیسا آپ حکم فرمائیں گے۔ تو کل 313 تھے، ہر ہزاروں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ امت محمدیہ کی شان ہے، اور وہ بنی اسرائیل کا حال تھا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور یہاں جانے گا۔ کیا ہے وہ حالت کا شعر اس موقع پر؟ مصر میں کٹی انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مسئلہ پوروں کا نہیں ہے، گردنوں کا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کی اشارے پر دو لوگ اپنی گردنیں قربان کی، اور یہ آپ دیکھیں احادیث میں کتنا آتا ہے، فدا کا بھی وہ امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے۔ ہر صحابی کا یہی حال تھا تقریباً۔ یہ امت محمدیہ کی عظمت ہے، سبحان اللہ۔ قال موسیٰ حینئذ، تو جب انہوں نے یہ کہا، یہ گستاخی کی کہ جائیے آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہا ہونا قائدون، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو قال موسیٰ حینئذ، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، اس وقت وہ دعا کی انہوں نے، کیا؟ رب انی لا املک الا نفسی و الا اخی، اے میرے پروردگار، رب انی، اے میرے رب، لا املک الا نفسی و الا اخی، میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں اور اپنے بھائی حضرت ہارون، کہ میں اپنے ان دونوں کا تو مالک ہی نہیں، ان پر تو اختیار رکھتا ہوں، لا املک غیرہما، مگر ان دونوں کے علاوہ میرا کسی پر اختیار نہیں ہے، فاجبروہم علی الطاعۃ، کہ میں انہیں طاعت پر مجبور کر سکوں، یعنی میں اپنی ذات پر یقین رکھتا ہوں کہ میں جیسا تو کہے گا ویسا کروں گا، میں ہارون پر بھی یہی یقین رکھتا ہوں، اطمینان رکھتا ہوں کہ جیسے میں کہوں گا، لیکن باقی قوم پر میں اتنا مالک یا اتنا اختیار نہیں رکھتا کہ میں انہیں تیری طاعت پر مجبور کروں، یہ تو ہی ہے، ان کے دلوں کو پھیر دے یہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ میں اپنی ذات پر اور ہارون کی ذات پر تو یقین رکھتا ہوں، باقی اور کسی کے تعلق سے اختیار یا مالک نہیں ہوں۔ ولا املک غیرہما، ان دونوں کے علاوہ یعنی اپنے اور ہارون کے علاوہ میں کسی اور کا مالک نہیں، کسی اور پر اختیار نہیں۔ فاجبروہم علی الطاعۃ، کس بات کا اختیار نہیں رکھتا؟ کہ میں انہیں طاعت پر مجبور کروں تیرا حکم ماننے پر۔ ففرق فافصل بیننا وبین القوم الفاسقین، اس وقت انہوں نے کہا تھا اے پروردگار تو ہمارے اور ان نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے، ہم میں تفریق کر دے، ہمیں جدا کر دے، ان لوگوں سے علیحدہ کر دے، یہ مستحقین عذاب ہیں، ان پر عذاب نازل ہوگا، تو ہمیں ان سے الگ کر دے کہ ہم کم سے کم اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ اے پروردگار تو ہمیں علیحدہ کر دے، ہمارے درمیان علیحدگی کر دے، اور قوم فاسقین کے درمیان علیحدگی یعنی ان نافرمانوں کے درمیان۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ سے، فإنها أي الأرض المقدسة محرم علیہم، اے موسیٰ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ارض مقدس، انہا ضمیر ارض مقدس کی لوٹ رہی ہے کہ یہ ارض مقدس یعنی شام کی سرزمین، ملک شام، محرمۃ علیہم اب ان پر حرام کر دیا گیا، ان یدخلوها یعنی اب اس میں داخل ہونا ان کے لیے ممنوع ہو گیا۔ پہلے تو حکم دیا گیا تھا داخل ہو جاؤ، لیکن جب سرکشی انہوں نے کی اور یہ کہہ دیا انہوں نے، تو اب اس سرزمین پہ ان کا داخل ہونا حرام ہو گیا، اب ممنوع ہے، ابھی اس سرزمین پر داخل بھی نہیں ہو سکتے، ملک شام میں نہیں جا سکتے۔ کیا سزا ہے ان کی؟ 40 سنۃ یتیہون یتحیرون فی الارض، اب ان کی سزا یہ ہے کہ 40 سال تک یہ اسی سرزمین پر، اسی زمین پر یہ حیران و پریشان پھرتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، اسی سرزمین پہ یہ حیران و سرگرداں رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ وَهِيَ 9 فراسخ، اور یہ سرزمین جس میں یہ بھٹکتے رہیں گے اس کی وسعت کتنی ہے، اس کی گنجائش 9 فراسخ، 9 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے نا، تو 9 فرسخ یہ اتنا بڑا میدان تی ہے۔ اب ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ میدان وہ سرزمین شام پہ نہیں جا سکیں گے، اور یہیں یہ بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے بھٹکتے یہیں ختم ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، اب انہیں وہ نصیب نہیں ہوگا۔ وہ تو بڑی پاکیزہ سرزمین تھی نا، ارض مقدسہ ہے، انبیاء کرام کی آرام گاہ ہے، اب یہ وہاں نہیں جا سکیں گے۔ قالہ ابن عباس، ہم نے جو کہا کہ اس کی وسعت 9 فرسخ ہے، یہ کس کی روایت ہے؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کا قول ہے۔
فلا تأسا تحزن علی القوم الفاسقین، پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم ان بدماشوں کے اوپر، ان نافرمان قوم کے اوپر کوئی افسوس نہ کرو، لا تحزن ان کے تعلق سے غمگین نہ ہو، اب افسوس نہ کرو، لا تأسا تم افسوس نہ کرو، غمگین نہ ہو جاؤ ان نافرمان لوگوں کے تعلق سے، روا انہم کانوا یسیرون اللیل جادین فاذا اصبحوا اذا هم فی الموضع الذی ابتدؤوا منہ ویسرون النہار کذلک۔ مروی ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا، ان بنی اسرائیل کا حال جنہوں نے فرمانی کی تھی، نہیں گئے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ کانو یسیرون اللیل، یہ راتوں کو سفر کرتے، راتوں کو چلتے، جادینا کوشش کر کے چلتے، بڑی کوشش کا سفر کرتے، زیادہ پائمائی کرتے، یہ زیادہ پیمائی کرتے، سفر کرتے، کوشش کرتے، فَإِذَا أَصْبَحُوا لیکن جب صبح ہوتی تو اِذَا هُمْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ابْتَدَؤُوا مِنْهُ، تو یہ صبح کو پھر وہیں کے وہیں ہوتے جہاں سے انہوں نے اپنے سفر کی ابتدا کی تھی، جہاں سے چلے تھے وہیں۔ تو میدان تو 9 فرسخ کا تھا، اب یہ چاہتے تھے ہم یہاں سے نکل جائیں اپنے یہاں نجات پائیں، مگر یہ اسی میدان میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ حال یہ ہوتا تھا کہ رات بھر چلتے رہتے تھے، کوشش کرتے، دوڑتے، سب کچھ کرتے، لیکن جب صبح ہوتی تو اجالا ہوتا تو پھر وہیں کے وہیں ہوتے جہاں سے انہوں نے اپنا سفر جہاں سے چلتے وہیں موجود ہوتے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ رات بھر چلنے کے بعد نہیں پہنچ پاتے، وَيَسِيرُونَ النَّهَارَ كَذَلِكَ، دن کا بھی حال یہی تھا کہ دن میں بھی چلتے اور جب شام ہوتی تو پھر وہیں کے وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ تو یہ بھٹکنا ہی ہے نا، آدمی کہیں جگہ بھٹک جائے اور پھر گھوم پھر کے وہیں آئے، اور 40 سال تک یہی حال رہا ان کا کہ وہاں سے میدان سے باہر، یہ عذاب الہی تھا ان کے لیے۔ حتیٰ انقرضوا کلھا، یہاں تک کہ یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، کہاں؟ اسی میدان تیہ میں سب مر گئے جتنے بھی تھے۔ الا من یبلغ العشرین، سوائے ان لوگوں کے جو ابھی 20 سال کے پورے نہیں ہوئے تھے، یعنی بالکل نئی عمر کے لڑکے، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے سنبھل کے نوجوان، تو 20 سال کی عمر کے اندر جتنے تھے وہ تو زندہ رہے، اور باقی 20 سال کے اوپر کتنے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو بھی 20 سال کے نہیں ہو پائے تھے۔ قیلا وکانوا 600,000 ومات، ہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 6 لاکھ کی تھی۔ کتنا؟ 600,000، 600,000 ہو گیا نا، اور 100,000 کا کتنا؟ 1 لاکھ، تو پوری 6 لاکھ کی تعداد ہو گئی۔ تو بنی اسرائیل جو ہلاک ہوئے ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ تو 40 سال میں یہاں جا کے ہلاک ہوئے، تو ہلاک ہوتے گئے، مرتے گئے، تھکتے گئے، دن بھر چلنا، رات بھر چلنا، اور پھر وہیں کہیں رہنا، ظاہر سی بات ہے پریشان ہو گئے، مر گئے۔ وَمَاتَ هَارُونُ وَمُوسَىٰ علیہم السلام فِي التِّيهِ، اور حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہم السلام بھی میدان تیہ میں انہی کے ساتھ تھے، مگر ان کا معاملہ یہ تھا کیا کہ وَكَانَ رَحْمَةً لَهُمَا وَعَذَابًا لِأُولَٰئِكَ، وہی میدان تیہ ان دونوں حضرات کے لیے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے جائے رحمت تھی، اور وہی میدان تھی عذاباً لأولئک، ان لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے جائے عذاب تھی، یعنی وہی ایک میدان، وہی ایک جگہ ان دونوں حضرات کے لیے رحمت اور ان لوگوں کے لیے عذاب۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک کے لیے کیا ہو؟ رحمت ہو، اور دوسرے کے لیے زحمت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود، بتائیے وہ نار ان کے لیے انتہائی ٹھنڈی، آرام دہ، سکون بخش تھی، اور جبکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا ہے، تکلیف پہنچانا، مگر حضرت ابراہیم کو اس نے تکلیف نہ پہنچائی۔ حضرت ابراہیم کی لیے رحمت ہے اور باقیوں کے لیے وہ زحمت ہے۔ وَسَأَلَ مُوسَىٰ رَبَّهُ عِندَ مَوْتِهِ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت اپنے رب سے دعا فرمائی، دعا کی، عرض کیا۔ حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کا انتقال پہلے ہو گیا 1 سال، حضرت موسیٰ کا 1 سال کے بعد ہوا، دونوں کا وصال میدان تیہ میں ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے وصال کے وقت رب العالمین سے، اپنے پروردگار سے دعا کی، ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک پتھر پھینکنے کی مقدار برابر ارض مقدس سے قریب کر دے۔ میدان تیہ فاصلے سے تھا، دور تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی وقت وصال، اے اللہ میں وصال کر رہا ہوں، میرا آخری وقت آ رہا ہے، نزا کا وقت ہے، قریب ہے اب میرا جانا، تو تم مجھے انتقال سے پہلے ایک
تیر پھینکنے کی مقدار برابر اس ارض مقدس سے قریب کر دے. تو جب آپ کا وصال ہوا تو آپ ارض مقدس سے ایک تیر کے پھینکنے کی مقدار برابر قریب ہو گئے تھے. یہ آپ نے مشکات شریف میں حدیث پڑھی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر بتاؤ تو میں اس قبر کی نشاندہی بھی کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے اور جہاں آپ کا وصال ہوا ہے. تو شام سے کتنا فاصلہ تھا؟ ایک تیر پھینکنے. ایک تیر پھینکنے مقدار مطلب یہ ہے کہ جب آدمی تیر پھینکتا ہے تو یہاں سے کتنی دور جا سکتا ہے؟ مثلا روڈ پہ چلا جائے گا تو اتنا فاصلہ، اور زیادہ طاقتور ہے تو ملت نگر چلا جائے گا تو اتنا فاصلہ. ہاں تو اتنے فاصلے تھا. حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی تھی وصال کے وقت کہ وہ ان کو ارض مقدس سے قریب کر دے. یدنیہو قریب کر دے. کتنا؟ رمیت بحجر، ایک پتھر پھینکنے کی مقدار. فأدناہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قریب فرما دیا. کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ صراحت موجود ہے. وَنُبِّئَ یوشع بعد الاربعین، اور 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ کے وصال کے 40 سال کے بعد حضرت یوشع کو نبی بنا دیا گیا، منصب نبوت پر فائز کر دیا گیا. تو آپ بعد حضرت یوشع یہ حضرت موسیٰ کے بھانجے تھے، ان کو نبی بنا دیا گیا. وہ عمر بقتال الجبارین، اور پھر انہیں انہی جبارین سے قتال کا حکم دیا گیا جو حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جاؤ. اب حضرت یوشع کو حکم دیا کہ وہ جبارین سے قتال کریں. فسارا بمن بقی معه وقاتلهم، چنانچہ حضرت یوشع ان لوگوں کو جو بنی اسرائیل میں سے باقی رہ گئے تھے، کچھ باقی رہ گئے تھے نا، جو 20 سال سے کم کے تھے وہ تو نہیں مرے تھے، تو اب وہی تیار ہو گئے. تو جو 20 سال سے کم کے تھے وہ باقی رہ گئے تھے، تو انہی بقیہ لوگوں کو، بنی اسرائیل کے بقیہ لوگوں کو حضرت یوشع علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے. وقاتلہم، اور پھر ان جبابرہ سے قتال کیا، ان جبارین سے قتال کیا. وکان یوم الجمعۃ، اور یہ کون سا دن تھا؟ جب انہوں نے چڑھائی کی، جب انہوں نے قتال کیا، جمعہ کا دن تھا. ووقفت لہ الشمس ساعۃ، اور ان کے لیے 1 ساعت سورج کو بھی روک دیا گیا، ٹھہرا دیا گیا، یا سورج ٹھہر گیا 1 ساعت کے لیے. معاملہ یوں حتی فراغا عن قتالہم، یہاں تک کہ ان جبارین سے قتال سے فراغت ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت یوشع اپنی قوم کے ساتھ فارغ ہو گئے. جنگ چونکہ جمعے کا دن تھا اور سنیچر کے دن بنی اسرائیل میں جنگ جائز نہیں تھی، حرام تھی. اور جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا تو کون سی شب لگ جاتی؟ سنیچر کی. تو سنیچر کے دن میں ہی شامل ہوتی ہے، اسی کی تابع ہوتی ہے سنیچر کی شب بھی. تو غروب ہوتے ہی قتال ممنوع ہو جاتا. حضرت یوشع نے دعا کی کہ اے پروردگار، جنگ بالکل ختم کے قریب ہے اور سورج غروب ہونے جا رہا ہے، تو اس سورج کو روک دے ابھی، تاکہ ایک ایک ان عمالقہ کے لوگوں کو میں ختم کر سکوں، ان کی ساری بہتکنی کر سکوں. اے اللہ تو اس سورج کو روک دے. ادھر سورج سے کہا اے سورج تو بھی معمور ہے اللہ کی طرف سے اور میں بھی معمور ہوں اللہ کے، تو اپنے وقت پہ ڈوبنے کو معمور ہے، اور میں اس قتال کو انجام تک پہنچانے پر معمور ہوں. حضرت یوشع نے کہا رک جا، ٹھہر جا، تو بھی اللہ کا معمور، میں بھی اللہ کا معمور. حضرت اللہ سے دعا کی تو اسے ٹھہرا دے، چنانچہ سورج کو روک دیا گیا اور یہ جنگ مکمل ہو گئی، قتال ہو گیا، فاتح ہو کر واپس تشریف لائے. وروا احمد فی مسندہ حدیث، حضرت احمد نے اپنی مسند میں جو حدیث روایت کی ہے یا ان سے جو حدیث مروی ہے وہ یہ ہے کہ ان الشمس لم تحبس علی بشر الا لیوشع، کہتے ہیں کہ سورج کسی بشر پر نہیں روکا گیا. لم تحبس علی بشر، کسی انسان کی نہیں، کسی بشر کی نہیں روکا گیا، الا لیوشع، مگر کس کے لیے؟ صرف حضرت یوشع کے لیے. لیا سارا الی البیت المقدس، ان راتوں میں یا اس شب میں جب حضرت یوشع نے بیت مقدس کی طرف کوچ کیا تھا، جب ہجرت مطلب وہ قتال کیا تھا، اس وقت کس کی نہیں روکا گیا سورج؟ صرف حضرت یوشع کے لیے. لیکن خیال رہے کہ یہاں انبیاء سابقین ہی کا مراد ہے یہاں، یعنی انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کی نہیں روکا گیا سورج، ورنہ نبی آخر الزماں کی نہیں تو روکا گیا، اور ایک بار نہیں 3 بار روکا گیا. ایک موقع پر غزوہ خندق کی نہیں روکا گیا، ایک موقع پر اور روکا گیا تھا جب آپ معراج سے تشریف لائے تھے اور اس وقت وہ قافلہ پیچھے رہ گیا تھا، ابھی آیا نہیں تھا، آپ نے خبر دی تھی کہ قافلہ آ رہا ہے اور اسے دیر ہو گئی تھی تو بھی روک دیا گیا. اور تیسرا وہی مقام صحبہ والا، حضرت علی کے زانو پر جو آپ آرام فرما رہے تھے، تو
تو یہ رد شمس 3 بار سرکار نے، لیکن انبیاء سابقین میں سے صرف حضرت یوشا کے لیے وہی مراد ہے کہ ان الشمس لم تحبس علی بشرین، حضرت یوشا کے علاوہ کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا۔